رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزاداران سید الشہداء، اس عزاخانے میں شفاعت معصوم کے عنوان پر یہ ہماری مجالس کا سلسلہ جاری ہے. عزیزو، ہم ان مجالس میں جس اہم ترین فکر کی طرف ملت مسلمہ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جن بندوں کو ہدایت بشریت کے لیے مبعوث فرمایا انہیں علم بھی عطا کیا اور عصمت بھی عطا کی. جنہیں ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا انہیں علم بھی عطا کیا اور عصمت بھی عطا کی. کیونکہ اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہادی کسی کے آگے سر جھکائے علم حاصل کرنے کے لیے تو پھر کم از کم وہ اسی کی ہدایت تو نہیں کر سکتا جس کا شاگرد ہے، استاد کی ہدایت تو نہیں کر سکتا. اس لیے خداوند عالم نے آدم کو خلق کیا تو علم کے ساتھ خلق کیا، آدم کو ممتاز کیا تو علم کے ساتھ ممتاز کیا، آدم کو شرف عطا کیا تو علم کے ساتھ شرف عطا کیا. فرشتے اگر آدم کو سجدہ کرنے پر آمادہ ہوئے تو علم کی وجہ سے آمادہ ہوئے. صلوات بر محمد وآل محمد. اب علم کا ایک لفظ ہے جو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں جس علم نے آدم کو فضیلت عطا کی وہ علم معرفت پنجتن تھا. بھائی، علم کا اظہار تو فرشتے بھی کر رہے تھے، عالم تو وہ بھی تھے، لیکن جس علم کا اظہار آدم نے کیا اس علم کا اظہار فرشتے نہیں کر سکے. اور یہ کہہ کر انہوں نے گردنیں ڈال دی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار، سبحان تیری ذات ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا. اور آدم کو جب کہا گیا کہ اب تم یہ اسماء انہیں بتاؤ تو آدم نے پنجتن علیہ السلام کا نام لے کر بتایا. پروردگار، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاتر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. دیکھیں نا عزیزو، ادھر آدم کی زبان پر معرفت پنجتن کا علم جاری ہوا، ادھر سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر کے بتا دیا کہ ہر جاننے والا عالم نہیں ہوتا، عالم صرف وہ ہوتا ہے جسے پنجتن علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو، جسے معرفت نہیں ہو وہ ابلیس ہے. دیکھیں علم کی بنیاد یہ قرار پائی کہ معرفت پنجتن پاک علیہ السلام کا نام علم ہے. اگر ایک لفظ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، رنگ بھی گورا نہیں ہے، پسینہ بھی بدبودار ہے، عرب کا
کا رہنے والا بھی نہیں ہے لیکن معرفت محمد وال محمد رکھتا ہے، تو اس کی عظمت یہ ہے کہ عرب کے مغرور عربی بولنے والوں نے جب اس شخص کے اذان دینے پر اعتراض کیا کہ تمہارا تلفظ درست نہیں ہے، تم اذان نہ دیا کرو، اور یہ اطلاع پیغمبر کے پاس پہنچی تو آپ نے صحابہ پر ناراضگی کا اظہار کر کے کہا کہ اللہ کو بلال کی یہی ادا پسند ہے، اگر اس نے اذان نہ دی تو سورج طلوع نہیں ہوگا۔ صلوات بارگاہ رسالت میں اور اسلامی شریعت میں معرفت محمد والے محمد علیہ السلام کا نام علم ہے۔ عالم وہ ہے جو انہیں جانتا ہو۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا۔ میں شفاعت کے موضوع پر آ رہا ہوں یہاں سے، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے چاہا۔ اللہ رے شان پیغمبر اسلام کے ذریعے، اللہ رے شان پیغمبر اسلام کے ذریعے پہچانے معرفت خداوندی کہ اس زبان میں لکھا ہوا تھا، جب اس کی ٹرانسلیشن کی گئی تو وہ نوح کی کشتی میں رکھی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تحریر کیا ہوا تھا، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ حضرت نوح نے ایک دعا کی تھی، او مائی گاڈ، او میرے اللہ، کیپ مائی ہینڈ وتھ مرسی، میرا ہاتھ اپنے کرم سے پکڑ لے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ان کے واسطے جن کے لیے تو نے یہ کائنات خلق کی ہے، جن کا ایک محمد ہے، ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، اور اب بھی یہ تختی ایشیا کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے اور اسی ترجمہ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ یعنی نوح بھی جب اس کشتی نجات میں کون سی کشتی جو خدا کے حکم سے بنی، جنت سے اس کے تختے آئے، جبریل نے بنانے میں اس کی مدد کی، نوح نبی اس میں سوار ہوئے، جوڑے بھی اس میں ایک ایک کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نوح کو یہ حکم دیا گیا ہوگا کہ حفاظت کے لیے پنجتن پاک علیہ السلام کے نام اس کشتی میں رکھ لو تاکہ تمہارا سفینہ محفوظ ہو جائے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ عزیزوں، میں ملت مسلمہ سے یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب نوح جیسا نبی پنجتن پاک علیہ السلام کی مدد کے بغیر اپنے ہی طوفان سے پار نہیں ہو سکتا، تو پنجتن پاک علیہ السلام کے بغیر تو پورے سرات سے کیسے پار کر جاؤ گے؟ تو نوح کی شفاعت بھی ہوئی تو انہی پنجتن پاک کے سہارے ہوئی، آدم کی شفاعت بھی ہوئی تو انہی پنجتن پاک علیہ السلام کے سہارے ہوئی، یہاں تک تو یہ دعا تھی، یہاں تک تو یہ الفاظ تشکر تھے جو آدم کے سجدے کے بعد زبان پنجتن پاک علیہ السلام پر جاری ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پنجتن پاک علیہ السلام نے کہا تھا، اسی لیے کہ انہیں اور کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی تو ہیں جو اللہ سے مدد مانگیں گے۔ پنجتن پاک علیہ السلام کے اس قصیدے کو مکہ تک پہنچانے میں قدرت نے اپنا کلام استعمال کیا، پھر اس پورے کلام کو قرآن بنا کر سورہ حمد میں نازل کر دیا۔ اسی کے آگے بندہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بندہ کہتا ہے خدا تو ہمیں چلا سیدھے راستے پر، ہماری ہدایت کر سیدھے راستے کی طرف، جو بھی آپ ترجمہ کرے پھر یہ کہہ کر رکتا نہیں ہے بلکہ فوراً کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ غور فرمائے، نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی، اور راستہ کن کا مانگ رہا ہے؟ لوگوں کا۔ دیکھیے نماز بھی شفاعت ہے، کہتا جا رہا ہے نمازی کہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ بھائی ان لوگوں کے راستے پر چلا، کسی کا نام بھی ذہن میں ہے؟ پوچھ، اگر کہیں فرشتے نے کہا کن لوگوں کے راستے پر، کہ جی ان لوگوں کے، کون لوگ تھے؟ ان کا کوئی نام بھی تھا، پھر بات وہیں آئی۔ بھائی آپ جس کی تمنا کر رہے ہیں ان لوگوں کا نام ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ دوران نماز اب مولوی کا فتویٰ کہاں گیا کہ خبردار کسی غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ کامل عظیمی تو اعلان کرتا ہے اس منبر سے کہ اگر غیر اللہ کا تصور نماز میں نہ آئے تو نماز باطل۔ صلوات پر محمد والے محمد۔
اس لیے کہ نماز سورہ حمد کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور سورہ حمد میں آپ کو کہنا پڑے گا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلاؤ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ تو وہ لوگ یہی ہیں، اللہ نہیں ہے، جن کے راستے پہ چلنے کی تمنا کر رہا ہے تو کم از کم نمازی کو اتنا یقین تو ہو کہ جن کے راستے پہ چلنے کی دعا کر رہا ہے وہ لوگ کون ہیں، وہ دل میں بھی چلا ان کے راستے پر، چلا ان کے راستے پر جن پر نعمتیں نازل کی، بچا ان کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا۔ صلوات بر محمد۔ یعنی نماز کچھ لوگوں کا اقرار ہے، کچھ لوگوں کا انکار ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کس پر غضبناک ہوا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث پیغمبر ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ پروردگار ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تو غضبناک ہوا۔ اب جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، اس لیے کہ دونوں آپ کی نگاہ میں ہوں گے۔ جن پر اللہ غضبناک ہوا، اللہ کا غضب مختلف صورتوں میں نازل ہوتا ہے، اللہ کی نعمت بھی مختلف صورتوں میں نازل ہوتی ہے۔ نعمت یہ ہے کہ اگر صاحب نعمت دنیا سے اٹھ بھی جائے تو درود و سلام اس پر باقی رہتا ہے۔ درود مسلسل نعمت ہے جو کسی وقت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، صاحبان ایمان بھی، اور اب تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ محمد والے محمد پر درود بھیجے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو شب جمعہ بھی ہے، اس لیے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ عزیزو درود مسلسل ہے تو پھر اللہ کا غضب بھی مسلسل ہے۔ نہ مرنے کے بعد نعمت ختم ہوتی ہے، نہ مرنے کے بعد غضب ختم ہوتا ہے۔ نعمت یہ ہے کہ اگر سر بھی کٹ جائے تو نیزے پر تلاوت قرآن کرے گا۔ غضب یہ ہے کہ اگر یزید زندہ بھی رہے تو واجب اللعنت رہے گا۔ کتنے دن بدبخت زندہ رہا، 2-2.5 برس رہا۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید، اور تاریخوں میں متفقہ طور پر لکھا ہے کہ اس کے بعد چلا گیا کہیں سیر و تفریح کے لیے، ایک جنگل میں راستہ بھول گیا۔ اب جس راستے پر جاتا ہے وہی آگ ہے، جہاں سے نکلنا چاہتا ہے وہی آگ ہے۔ دائیں آگ ہے، سامنے آگ ہے، پیچھے آگ ہے، چاروں طرف آگ میں گھرا ہوا ہے۔ تو خدا کا غضب اسی لیے تو ہوتا ہے۔ جو بھی یزید ہو، جس دور کا یزید ہو، چاروں طرف سے یزید کو آگ نے گھیر کر مارا۔ کتنی دیر اقتدار میں رہا؟ ظاہر ہے کہ جب آگ کے شعلے سے یہ بدبخت یزید نکالا گیا ہوگا تو پہچانا تو نہیں گیا ہوگا۔ ایک ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، ایک حادثہ ہو گیا تھا، کچھ خاک اڑی تھی، کچھ آگ لگی تھی، کوئی دھماکہ ہوا تھا، آگ نے کسی کو شعلے کی لپیٹ میں لے لیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی۔ اس لیے نماز پڑھو تو اس یقین کے ساتھ جس میں محمد والے محمد اسلام کی عظمت بیان ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کائنات میں جسے بھی جو فیض پہنچا، آدم سے لے کر خواجہ اجمیری تک، وہ ان کی شفاعت و سفارش کے ذریعے پہنچا۔ ولایت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے، شرافت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے، طریقت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے، نجابت کا کوئی سلسلہ ہو علی سے جا کر ملتا ہے۔ آؤ ہم بتائیں، ہم آج نو تک محدود ہیں، کل انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ نو جیسا جلیل القدر نبی جس کی کشتی پنجتن پاک علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں پار لگی، وہ جو نو کا طوفان ہے نا، وہ ابلا بھی کہاں سے تھا؟ اسی مسجد کوفہ سے جو علی کا دارالحکومت تھا۔ عبادت کرو، عبادت کرو۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ عبادت کرو۔ دنیا میں سب سے بڑے 2 آدمی ہیں، آدم اور نو۔ آدم تو آدم ہے ہی، لیکن نو آدم ثانی کہلاتے ہیں۔
خدا کی قسم لوگ بدنصیب ہے جو مفہوم شفاعت کو نہیں سمجھتے. اگر یقین نہیں آتا تو ذرا نجف چلے جاؤ. علی کے روضے پر آدم اور نوح آج بھی علی کے قدموں میں شفاعت لے رہے ہیں. صلوات پر محمد. بیٹھو بیٹا, بیٹھ جاؤ. ہمارے دیگر صلوات. عزیزو, یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. علی کے پہلو میں بھی ہے تو آدم جیسا نبی, نوح جیسا جلیل القدر نبی. دیکھیے نوح نے 950 برس تبلیغ کی, عمر کا اندازہ ہی نہیں. اور تبلیغ کہاں کرتے تھے؟ گلیوں میں, چوراہوں میں. جب گلیوں میں نکلتے تھے تو جتنے بھی دشمن ہوتے تھے اللہ کے, وہ سب جناب نوح پر پتھر برسایا کرتے تھے. اللہ کے دشمنوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کا پرچم لے کر گلیوں میں نکلیں گے تو یا تو یہ کہیں گے کہ راستہ بدل دو, اور اگر ہم راستہ نہیں بدلیں گے تو پھر یہ پتھر برسائیں گے. چلو پتھراؤ, کتنے پتھر برساتے ہو, ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا, ہم تو پھر بھی سنت نبی ادا کر رہے ہیں. مارنے والے کافر ہو جاتے ہیں. تو جناب نوح گلیوں میں نکلتے تھے تو اللہ کی توحید کا پرچار کرتے تھے, تو پتھراؤ کیا کرتے تھے یہ نکل کر, اور اتنے پتھر مارا کرتے تھے کہ جناب نوح کا جسم ان پتھروں میں ڈھک جایا کرتا تھا, چھپ جایا کرتا تھا. اور کافر یہ سمجھتے تھے کہ نبی مر گیا اس لیے چھوڑ کر چلے جاتے تھے. یعنی اس زمانے کے کافر بھی نبی کو مردہ سمجھتے تھے. اس زمانے میں بھی کافر نبی کو مردہ سمجھتے ہیں. صلوات بر محمد. اگر نہیں سمجھتے تو ہمیں جعلی چومنے کیوں نہیں دیتے, ہمیں روضہ رسول پر جانے کیوں نہیں دیتے, ہمیں سر جھکانے کیوں نہیں دیتے. غور کرے جناب نوح چھپ جایا کرتے تھے ان پتھروں میں, تو یہ کہہ کر دشمن واپس چلے جایا کرتے تھے کہ چھوڑو یہ نبی تو مر گیا. اور جب وہ چلے جاتے تھے تو جبریل نازل ہوتے تھے, پتھروں کو جناب نوح کے جسم سے ہٹاتے تھے تو جناب نوح کا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا پتھروں کے زخموں سے. دیکھے نوح کی شفاعت کون کر رہے تھے؟ جبریل کر رہے تھے. نوح کو اچھا کون کر رہا تھا؟ فرشتہ کر رہا تھا. اے میرے حسین سے ٹکرانے والوں, اے شفاعت معصوم کا انکار کرنے والوں, میرے محمد والے محمد کا مقابلہ نوح جیسے نبی سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ نوح وہ نبی ہے کہ اگر زخمی ہو جائے تو فرشتے کا محتاج ہوتا ہے کہ فرشتہ اسے مس کرے تو اس کے زخم اچھے ہو جائے. لیکن اگر کوئی فرشتہ زخمی ہو تو وہ حسین کے قدموں سے مس ہو جاتا ہے تو اس کو بالوں پر عطا ہو جاتے ہیں. صلوات. تو اگر شفاعت معصوم کے حقدار بننا چاہتے ہو تو حسین کا احترام کرو, کربلا کا احترام کرو, محرم کا احترام کرو. ہم ان 10 دنوں میں رونا چاہتے ہیں, ہم ان 10 دنوں میں ماتم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ہر ادا خانے میں جاتے ہیں, پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سوچ کر کے کہیں ہم سے پہلے حسین کی ماں نہ آ جائے. دیکھے تو صحیح فرش ادا پر بیٹھے ہوئے بزرگ نوجوان بچے جو ہیں, فاطمہ زہرا علیہ السلام کو ان کے اجڑے ہوئے گھروں کا پرسہ دینے کے لیے ہم تو رسول کی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں. عزادارو, رسول نے اپنے آخری دنوں میں فاطمہ کو وصیت کی, تیرا بیٹا کربلا کے جنگل میں بے جرم و خطا مارا جائے گا. تو بی بی نے کہا بابا جب میرا بیٹا دشمنوں کے نرغے میں گر جائے گا تو کیا آپ اسے نہ بچائیں گے؟ کہا فاطمہ میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا. کہا بابا علی تو ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا حسن تو ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں اپنے بیٹے پر روؤں گی. کہا ہے بیٹی اس وقت تو بھی نہیں ہوگی. تو بیوی نے کہا تھا بابا تو کیا میرے بچے پر رونے والا کوئی نہیں ہوگا؟ تو رسول اللہ نے یقین دلایا اور فرمایا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے, جس کے جوان تیرے علی اکبر کی جوانی کا ماتم کریں گے, جس کی عورتیں تیری زینب ام کلثوم کا ماتم کریں گی, جس کے بوڑھے تیرے حسین کا ماتم کریں گے, جس کی بچیاں سکینہ کے تماچوں کا ماتم کریں گی. ہم تو صداقت رسول پر
تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ آج محرم کی شب 3 تاریخ ہے، فاطمہ زہرا کا لال کربلا میں پہنچ گیا۔ عزادارو، امام نے فرمایا اے میرے نانا کے دین، میں آ گیا، غم مت کر، ہم تیری بنیادوں میں عباس کے بازوؤں کے ستون لگا دیں گے، تیری امارت کو ہم گرنے نہیں دیں گے۔ عزادارو، آپ آنکھوں کی فرات کے کنارے ڈوبنے کے لیے بے چین ہے نا؟ آج فاتح فرات عباس کا ذکر کروں گا۔ آپ کے آنکھوں کی فرات تیار ہے عباس کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے۔ کائنات کا پہلا علمدار جو خود پانی میں، گھوڑا پانی میں، مشک پانی میں، چلو میں پانی، کاندھے پر پانی اور پیاسا 3 دن کی پیاس، علی کا لال فوج اشقیاء کو بتا رہا تھا کہ روک لیا ہمیں، اب دیکھ لے فرات قبضہ علی کے لال کا، فرات پر قبضہ علی کے لال کا ہے۔ عباس کا علم دنیا میں شجر طوبہ سے افضل ہے۔ مہدی ندوی کہتے ہیں یہ ماتمی نہیں ہیں، شہ مشرقین کے زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین کے، صلوات بر محمد والے محمد۔ بس عزادارو، کیا جانو عظمت عباس؟ دل علی سے پوچھو، قلب زہرا سے پوچھو، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ علی نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ نماز شب کے بعد مانگا تو یہی کہ بار الہ بیٹا دے دے جو دنیا کو عطا کرتا ہو۔ وہ اللہ سے ایک بیٹا مانگ رہا ہے، کس لیے مانگا؟ بہت بلند ذات گرامی ہے، سرکار سید سجاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس میں تمام شرائط امامت موجود تھی، مگر چونکہ امامت 12 پر مقدر تھی اس لیے مسند امامت پر نہیں بٹھائے گئے۔ کیا عظمت ہے، کیا کردار ہے۔ ایک دن جناب عقیل سے مولا نے رشتے کے لیے عرض کیا کہ بھیا ایک مارکہ پیش نظر ہے، لہٰذا ایسا خاندان تلاش کریں جو عفت و طہارت و شجاعت میں بلند ہو۔ جناب عقیل گئے، رشتہ طے ہو گیا، ہاشمی انداز کے مطابق بارات آئی، جناب ام البنین دلہن بن کر چلی، محمل میں بیٹھی، علی کی ڈیہوڑی پر آئی۔ اب اتارنے والوں سے کہا ٹھہرو، اندر نہ لے جانا محمل۔ کہا پھر کس جگہ؟ کہا ڈیہوڑی کدھر ہے؟ کہا یہ ہے۔ فوراً سجدے میں سر رکھا اور اٹھانے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں آ کر کہا مولا جنت البقیع کی سمت ہے۔ علی نے بتایا، اس سمت رخ کیا۔ فاطمہ کلابیہ نے کہا بی بی فاطمہ زہرا، آپ کے اللہ کے کتاب کی قسم آپ کی ہمسر بن کر نہیں آئی، آپ کے بچوں کی خدمت گار بن کر آئی ہوں۔ قدموں پر گر پڑی، اے شہزادی مجھے ماں نہ کہو، میں خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اے ثانیہ زہرا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر اللہ نے گود کو ثمر اولاد سے نوازا اور بیٹا ہوا تو بیٹے کے وصیت کروں گی کہ کبھی زینب کے سامنے نگاہیں نہ اٹھانا۔ آ گیا گوہر مراد علی کا، دامن بھر گیا گوہر وفا سے۔ عباس کی عمر 6 برس کی ہوئی، بیٹھے ہوئے ہیں، امام بھی ہے۔ کہا عباس، بولے لبیک یا سیدی۔ حسین کی آنکھیں چھلک پڑی، رونے لگے۔ کہا کیا یاد آ گیا؟ کہا اسی ادا نے تو رلایا ہے، آج میں نے تمہیں بلایا، لفظ بھی پورا نہ ہوا اور تم آ گئے، ایک دن بلاتا رہوں گا۔ این عباس، اب بچپن ہے، فطری تقاضا ہے نا عزیزو۔ عباس اٹھے اور خود فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے میں گہری نیند سو جاؤں اور میرے آقا مجھے بلائے اور نصرت قضا ہو جائے۔ عباس نے اپنے اوپر واجب کیا کہ میں سوؤں گا ہی نہیں، نہ جانے میرا مولا کب بلائے۔ عجیب کیفیت، لاغر جسم ہو گیا۔ ام کلثوم نے جناب زینب کو کہلا بھیجا، بہن غازی کی حالت بڑی نازک ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا عباس 7 دن سے سویا نہیں ہے اور کہتا ہے میں سوؤں گا نہیں، ذرا بلائیے اور پوچھئے۔ جناب زینب نے فضا کو بھیجا، فضا جناب عباس کو لے کر آئی۔ عباس بی بی کی بارگاہ میں آئے اور نظر زمین پر گڑا لی۔ جناب زینب نے کہا عباس نگاہیں اٹھاؤ، عباس نظریں اٹھاؤ، میں آنکھیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ عباس تم نے سنا، بہن کہہ رہی ہے نگاہیں اٹھاؤ، پھر بھی نہ اٹھایا۔
کہا علی کی بیٹی تمہیں کہہ رہی ہے نگاہیں اٹھاؤ، میرے حق کی قسم نگاہیں تو اٹھاؤ۔ معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ شہزادی اماں نے منع کیا ہے کہ زینب کے سامنے نظر نہ اٹھانا، اجازت دلوائیے۔ ام البنین کی طرف کہا اماں اجازت دیجئے نا، عباس کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا عباس ایک بار اجازت ہے۔ اب جو آنکھیں دیکھی تو کہا میرے بھیا تیری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ کہا میرے آقا نے کہا تھا عباس ارے میں بلاتا رہوں گا تم نہیں آؤ گے۔ زینب نے کہا یہ مدینہ نہیں ہوگا، پھر کب ہوگا؟ کہا جب تیرے بازوؤں میں رسن بدے گی۔ عباس کو جلال آ گیا، ان بازوؤں کی قسم، ارے جب تک یہ ہے کوئی ان تک نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جزاکم ربکم یا اہل العزا۔ عزادارو، مولا عباس کے بہت سے القاب ہیں، سقا، غازی، افضل الشہداء، شہید، کتنے لقب ہے، ثانی حیدر، طائر فی الجنہ، ان میں سے ایک حجاب زینب ہے۔ سنیے گا عزیزو، کیا مطلب؟ جب تک عباس سے زینب کا پردہ باقی ہے، ردائے زینب کو اگر انسانی روپ دیا جائے تو عباس کی شکل ہے۔ اس لقب کا علم شمر ملون کو تھا۔ جب سب شہید ہو گئے، خیمے جلے، سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے اور بندے چھینے گئے، تو بحر الغمہ کی تیسری جلد میں ہے کہ شمر نے چاہا کہ زینب کے سر سے چادر اتارے تو فضا نے ڈانٹ کر کہا خبردار، ارے ثانیہ زہرا ہے۔ شمر شہم گیا، لیکن خلی سے ایک طویل نیزہ لیا، طویل نیزہ لے کر جناب زینب کے چادر کی سمت پھینکا۔ چادر نیزہ جا کے چادر میں پھنسا، چادر کو کھینچتا ہوا اپنے قریب لایا، نیزے سے چادر کو الگ کیا، بغل میں دبایا، گھوڑے کو ایڑ دی، فرات کی طرف بڑھا۔ اور جب فرات پہ پہنچا، گھوڑے سے اترا، عباس کے لاشے کے قریب آیا، کہا عباس اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، جس پر تمہیں ناز تھا میں لے کے آ گیا۔ ارے ظالم نے چادر کو عباس کے لاشے پہ ڈالا۔ اے عباس تو چادر نہیں بتا سکا، عجب نہیں کہ جناب عباس نے کہا ہو ارے کاش میرے آقا نے اجازت دے دی ہوتی تو میری شہزادی کی چادر نہ چھنتی۔